26 نومبر کو ہماری لوگ شہید ہوئے ہیں، ہماری لوگ اس وقت مسنگ ہیں اور سراپا احتجاج ہے پورا ملک کے گولی کیوں چلائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کے اوپر، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کے اوپر، کارکنان کے اوپر اور میرے لیڈر خان صاحب کے اوپر ہر طریقے سے ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے۔ اصل سوال تو حکومت سے پوچھنا چاہیے اور حکومت کو ہی جواب دینے چاہیے کہ اپنی کرسی کو تو ضمانت دینے کے لیے یا 17 سیٹوں والی جو ہے ہر کیوں استعمال کرے قانون کو توڑ کے کہ جس ان کی کرسی کو جو ہے وہ کوئی مستقل جگہ مل سکے۔ دیکھیں عوام کی عدالت میں ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، ووٹ کے ذریعے آتے ہیں۔ ابھی جتنے بھی ATC کی کورس ہیں یا جتنے بھی کورس ہیں آپ دیکھیں، سب سے زیادہ میرے لیڈر خان صاحب سمیت اور ہم سمیت ہمارے ورکرز سمیت سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ کہ ہمیں دہشت گرد بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم محب وطن پاکستانی، سیاست ہے، عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ کیوں دیا ہے۔ وہ تو ان کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، عمران خان کا ساتھ ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب 26 نومبر کو ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا تو ایک پراپر پروپیگنڈا کیا گیا کہ اب تو PTI کے کارکنان نہیں نکلیں گے، لیکن جب پشاور کے اندر 15 دسمبر کو جب ایک خان صاحب کے کہنے کے اوپر تمام جتنے بھی شہداء تھے ان کے لیے جب فاتحہ خوانی کی گئی، سالیڈیرٹی کی گئی، تو جو لوگ زخمی تھے، گولیاں لگی تھی، وہ بھی کارکنان آئے ہوئے تھے، جو لوگ شہید ہیں ان کی بھی فیملیز آئی ہوئی تھی، اور وہ تو یقین کریں میں خود وہاں پہ موجود تھی، وہ ایک جلسہ تھا۔ یعنی خان صاحب جب بھی حکم دیں گے کارکنان آئیں گے، پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ مشکل وقت ہے، میں لوگوں کو بھی یہ کہتی ہوں مشکل وقت ہے، مشکل وقت میں ڈٹے رہنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور زرداد صاحب ٹھیک ہے، مشکل وقت ہے، یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ہفتے بھر بھی ایک ایشو بنا، آپ کے وکلاء جو ہے ینگ وکلاء تو ہمیں نظر آتے ہیں ہر محاذ پہ، اور یہاں پہ جن کو ڈسچارج کیا گیا وہاں پہ پولیس ان کو باہر نہیں جانے دے رہی تھی۔ کیا اس وقت یہ جو لیڈر ہے جیسے آپ یا کوئی اور رہنما ہے، کیا وہ یہاں ان کا ہونا یہاں پہ لازمی نہیں تھا کہ وہ آتے یہاں پہ پریس کانفرنس کرتے، اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے؟ نہ آپ ہفتے بھر دن نظر آئے، نہ کل نظر آئے، بلکہ جج صاحب وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آئے، وین کے پاس صرف آپ کے وکلاء ہی نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا دیکھیے سوال تو آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جب آنریبل جج صاحب بےگناہ لوگوں کو جب ان کو ضمانت دے دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس وقت ایک SHO کیوں پورے جو آئین اور قانون کے اور جج صاحب کے حکم کی دھجیاں اڑا دیتا ہے اور باہر ایک فیلڈ سیٹ کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو سوال تو آپ کا ان کے بارے میں ہونا چاہیے۔ جہاں تک ہمارے وکلاء کی سینئر اس کی وکلاء کی بات ہے یا جونیئر وکلاء کی بات ہے، دیکھیں میں تو اپنے ILF اور اپنے وکلاء کو سلوٹ پیش کرتی ہوں۔ پہلے دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے جج کے آگے ہماری فائلیں لے کر جانی ہے، جنہوں نے جج کے آگے ہمارے مقدمے لڑنے، ان میں سے کوئی بھی وکیل چاہے سینئر ہے چاہے جونیئر ہے، سب کے اوپر خود ATC کے کورٹ میں جو ہے وہ پرچے ہیں، کیونکہ یہ ہم انصاف دلوانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت تو اندھیر نگری ہے، نہ شاعر محفوظ ہے، نہ ادیب محفوظ ہے، نہ اینکر پرسن محفوظ ہے، نہ میڈیا محفوظ ہے، نہ رپورٹر محفوظ ہے، نہ وکیل محفوظ ہے، اور پاکستان کے لیڈران اور کارکنان تو ہر روز پل سرات کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ دیکھیں یہ سوال ہمیشہ ایسے ہی فریم کرنا چاہیے جیسے اب 26 نومبر ہے، 26 نومبر کو بھی کہتے ہیں فلانا موجود نہیں تھا، فلانا موجود نہیں تھا۔ جو پاکستان میں جہاں پہ لیڈرشپ اور کارکنان کھڑے ہیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، حق کے لیے آواز بلند کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے وکلاء ہیں، جب آپ یہاں پہ وہ 150 کارکنان کو آپ جو ہے جب رہا کرتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، ایک ایک جو ہے وہ اس میں مقدمے کے اندر 5,500 لوگوں کو جو ہے ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، نہ ریڑھی والے کو بخشا ہے، نہ مونگ والے کو بخشا ہے، نہ جوتے پالش کرنے والے کو بخشا ہے، نہ مزدور کو بخشا ہے، جس کو اٹھا لیتے ہیں تاکہ ایک وہ چکر چلا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کا حوصلہ جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ لیکن حوصلے ہمارے بلند ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے انسان کوشش کر سکتا ہے اور کامیابی اللہ نے دینی ہوتی ہے، ڈٹے ہوئے ہیں ہر محاذ پہ۔ لائٹر سا سوال ہے کہ جب آپ موسمیات کی تبدیلی کی وزیر تھی تو بارشیں اتنی زیادہ ہو گئی تھی، مشہور ہو گئی تھی، اور جب سے یہ پاکستان نون لیگ کی آئی ہیں، گرمی پڑی ہے انتہا کی پڑی ہے، سردی پڑی ہے انتہا کی پڑی ہے، بارش تو آ ہی نہیں رہی، کیا کہیں؟ بس میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کے اوپر رحم کرے، سب کے اعمال درست کرے، کیونکہ پاکستان ہے کام ہے۔ جب آپ کے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے نا تو آپ کو اچھا موسم بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر موسم سخت ہو اور حالات آپ کے اچھے ہوں تو آپ کو سخت موسم بھی اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ابھی تو پاکستان کے لوگوں کے اوپر زندگی محال کی بھی ہے۔ جہاں تک کلائمیٹ چینج کی بات ہے، کلائمیٹ چینج میں بھی
جو پاکستان تحریک انصاف نے انڈر لیڈرشپ پرائم منسٹر عمران خان جیسے کلین گرین پاکستان تھا, 10 بلین ٹری سونامی تھا, اس کے اوپر ای ویکل پالیسی کے اوپر جس طریقے سے ہم نے کام کیا تھا, انفارچونیٹلی اس وقت حکومت تو کوئی امور نہیں کر رہی. ان کو تو صرف ایک ہی کام ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو پینلائز کر کے, وکٹمائز کر کے, جبر کر کے, ظلم کر کے نظریہ ختم کر دیں. لیکن عمران خان ایک نظریہ بن چکے ہیں. عمران خان انشاءاللہ دوبارہ ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنے گا. شکریہ. میڈم کو دوبارہ وزیر بنائے تو بارش چالو ہو اب شاید ہو جائے. میڈم یہ میں سمجھتی ہوں. تو یہ سما میں ایک دن میٹنگ میں ڈسکس